السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ۔ انا کی تسکین یا چودراہٹ کا نشہ لاہور میں دشمنیوں کو بنیاد بنا کر سینکڑوں افراد کو ہر سال قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک بڑا کٹ ہوا جس کے اندر 3 بڑے گروپوں کے درمیان صلح ہوئی اور معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ ان 3 گروپوں کی دشمنی کی وجہ سے کتنے افراد جان کی بازی ہارے، کتنے عرصے پر یہ دشمنیاں محیط تھی، کس کس نے کس کو کھویا، یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں۔ لاہور میں دشمنیاں، مختلف گروپوں کے درمیان دشمنیاں جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ بہت سے ایسے گروپ تھے جن کے درجنوں افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ لاہور میں پولیس افسران نے اس چیز کا تہیہ کیا کہ وہ ان دشمنیوں کو ختم کریں گے، کیونکہ جہاں پہ پولیس افسران کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ آئے روز ہونے والے قتل جو تھے اس میں تفتیش کرنا، ملزمان کو گرفتار کرنا، کچھ ملزمان جو تھے وہ بیرون ملک جا کے ان چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہوتے تھے، تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس افسران نے سوچا کہ ان کی صلح کروائی جائے، جس میں ایس پی سی آئی اے اس ٹائم کے جو ہوتے تھے ان کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ جو بڑے متحرک گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے کارکنوں کو مارتے پھر رہے ہیں ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ پھر بہت سی ایسی ہم نے صلحیں دیکھی جو داتا دربار میں بیٹھ کے یا بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے صلح ہوئیں اور اس کے بعد امن جو تھا وہ قائم ہونا شروع ہو گیا۔ ان صلحوں میں ایک کلیدی کردار جس شخص نے ادا کیا ان کا نام محمد عمر ورک ہے، جو سابق ایس ایس پی سی آئی اے لاہور ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ لاہور میں یہ دشمنیوں کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ ان کو تقریباً اب 40 سال ہونے لگے ہیں اس محکمے میں، کیسے دشمنیوں کا آغاز ہوا اور کیا بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی تھی۔ ورک صاحب، ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ۔ آپ نے لاہور میں 1984 سے نوکری جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان تقریباً 40 سالوں میں کیا بنیادی وجہ ہے کہ لاہور میں دشمنیاں اتنی سویر قسم کی رہی ہیں کہ قتل و غارت ہوتی رہی؟ شکریہ۔ اس میں جو دشمنی کا ہے پہلو قتل و غارت گری کا، یہ جب سے حضرت انسان اس دنیا میں وجود پہ آیا ہے اس وقت سے شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، لیکن پولیسنگ جو ہے یہ اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ہمارا ایک جو ایریا ہے پورے ہندوستان کا، یہ اس کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اس کلچر کے پیش نظر پولیس نے اپنا ایک کلچر جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں امریکن پولیس، جاپانی پولیس، انگلینڈ کی پولیس، نیو یارک کی پولیس کی ضرورت نہیں، ہم نے پولیسنگ اپنے حالات کے مطابق کرنی ہے۔ وہاں پہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، تو ہمارا کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ ملک بنا ہے تو ہمارے ملک میں اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اسلامی روایات بھی ہیں، اور اسلام میں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اسلامی پہلو جس میں بہترین پہلو ہے کہ آپ میں سے بہتر ہے وہ جو 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرائے۔ قصاص اور دیت دونوں جو ہیں وہ لیگل پوزیشن میں ہیں، اس لیے پولیس کو بھی یہ ایک متحرک کردار اس میں ادا کرنا چاہیے۔ جب میں نے پولیس جوائن کی اس وقت ہمارے آئی جی تھے چودھری سردار محمد صاحب، انہوں نے اس کے لیے صلح کروانے کا خصوصی طور پر اہتمام کروایا۔ مجھے یاد ہے میں سیشن کورٹ میں جا رہا تھا تو وہاں پر مجھے 2 لوگ ملے، انہوں نے میرے ہاتھ چومنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے ہاتھ چومنے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ گناہ ہوتا ہے، تو مجھے کہتے آپ نے ہمارے ساتھ بہت نیکی کی ہے۔ میں سچ مغل پورا تھا، وہاں ایک ہی گلی میں وہ لوگ رہتے تھے، 20 سال پرانی بات وہ مجھے بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی دونوں فریق ہیں۔
تو مجھے وہ کہتے تھے کہ آپس میں وہ مقدمہ بازی کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کا بہت خرچہ بکلا سے مان یہ اور آپ ایک گلی میں رہتے ہیں, اتفاقیہ 2 قتل ہو گئے ہیں. وہ مہر فیاض کی کالونی میں پھر ہم نے بہت بڑا فنکشن کیا اور میں نے ان کی صلح کر دی. اب وہ کہتے تھے ہم آپ کے ہاتھ نہ چومیں تو اور کیا کریں. یہ اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا کریڈٹ ہے, اور اس میں ان چیزوں کی بنیاد پر ہی پولیس جو ہے وہ قریب آتی ہے. میرے پاس پرسوں ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن مستحسن علی شاہ صاحب آئے تھے. تو میں نے کہا کہ خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا میں صرف دعا کروانے آیا ہوں کہ میں 2 پارٹیوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. تو انہوں نے میری شکایت کی ہے کہ یہ افسران کے پاس کہ ہماری صلح کراتا. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے, میں اس کی کوشش کروں. تو دونوں چپ کر کے یہ آپ جو لکھو ڈیر میں صلح ہوئی ہے اس کی بھی بنیاد میں نے ڈالی تھی ان کو, لیکن ہم نے ان سب کو چلان بھی کیا ہے. جو بڑی تھی یہ ٹیپو کی, اور ان معاملات میں بھی صلح کی کوشش کی. تو یہ ہے اس صلح کی بیک گراؤنڈ. اور اس طرح جو امن ہوتا ہے اس میں پولیس کی, سوسائٹی میں عزت, اور ہم اپنی روایات کو برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس طرح وہ داتا دربار میں ہم نے ان کی صلح کروائی, کیونکہ یہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے, تو ہم نے ان کے قرآن پہ ہاتھ رکھوائے تو اس کو سیاسی طور پر اور ہمارے خلاف ایک انکوائری شروع ہو گئی. ایک گاؤں ہے میر محمد ستو کی, پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں ہم نے ان کی صلح کروائی. اور اس صلح کے درمیان وہ بلال کتب بھی آئے. بعد میں مجھے مجیب الرحمان شامی نے مجھے اور کیپٹن امین صاحب کو اپنے پروگرام میں ان دونوں پارٹیوں کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کے ہمراہ بلوایا. وہ بہت بڑے ایک وکیل ہیں, وہ جو سپریم کورٹ میں ایک سیاسی کیس بھی لے کے گئے تھے, وہ بھی آئے. تو 103 قتل ہو گئے تھے پاکستان بننے سے پہلے. اس لیے یہ دشمنیوں کی بنیاد انتہائی پرانی ہے. یہ حضرت انسان کے ساتھ ہی شیطان جو ہے وہ ایک بغل بچھا دیتا ہے اور ایسا شور کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان صلح نہ ہو. وہ پھر ہم نے 103 کی, تو ابھی تک اس کو 5-7 سال ہو گئے ہیں, 103 قتل ہوئے تھے. گاؤں میں کوئی رہا ہی نہیں تھا شخص, ایک بھی ایسا مرد جو ہے, وہ عورتیں ہی تھی. تو اب وہ الحمدللہ ہنسی خوشی رہ گئے. صاحب لاہور میں جو بڑی دشمنیاں تھیں جس کے اندر ٹیپو ٹرکا والا ہو گیا, ملک احسان ہو گئے, نورا کشمیری ہو گئے, یہ لکھو ڈیریے ہو گئے, یہ سارے ان کی دشمنیاں شروع کیسے ہوئی؟ کیونکہ آپ لاہور میں یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ایک عرصے سے, یہ دشمنیاں کیسے شروع ہوئی اور کیوں ختم نہیں ہوتی تھی؟ وہ دیکھیں, اس میں یہی میں آپ کو کہتا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اس کو روایات کے ساتھ ملا کے ہی آپ پڑھیں گے. ہمارا ایک ادھر کا کلچر ہے, اس کو ملا کے پڑھیں گے. پہلا جب ابھی وہ جو میں نے مغل پورے والی بات کی ہے وہ ایک حادثاتی قتل ہو گیا. اب وہ پھر بدلہ لینے پہ تل کے. ان تمام دشمنیوں کے پیچھے پہلے ایک معمولی جھگڑا ہوا, پھر وہ میری پگ کا جو شملہ ہے وہ نیچے نہ ہو جائے اور لوگ مجھے کیا کہیں گے. پھر کوئی ایک قتل ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں نے بدلہ لینا ہے. اس کے لوگوں نے بھی کہا کہ جا آئے, تیرے تے کوئی شے پلے نہیں, تیرا بھرا مر گیا تے تو کسی کو کہا کہ تمہارا باپ مر گیا. پھر انہوں نے جب یہ اس کام میں پھر پڑ گئے تو پھر ان کے گرید ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ گروپ ان کو پھر اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے. ضروریات وہی ہیں زن, زر اور زمین, وہ جو ان کے ساتھ, کیونکہ پھر وہ تھوڑا سا سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے مفادات, ان تینوں میں سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس دشمنی کو بڑھاتے ہیں. ان میں دخل اندوزی جب سوسائٹی کے اچھے لوگوں کی ہوتی ہے, اثر و رسوخ والوں کی ہوتی ہے, تو وہ ان لوگوں کو پہلے کٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو کٹ کرتے ہیں, پھر وہ صلح کے قریب آ جاتے ہیں. اب یہ جو اس ٹائم لاہور کی بڑی دشمنی ہے, ان کے اندر تیسری نسل تک یہ دشمنی آ گئی ہے. اگر پولیس ملزمان کو گرفتار کرتی ہے, چلان کرتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ دشمنیاں رک نہیں سکیں اور بڑھتی جا رہی ہیں اور نئی سے نئی نسل میں منتقل ہو رہی ہیں؟
وہ اس کی میں نے یہ جو سابقہ میں نے بات کی ہے اس کے ساتھ ہی ملتی ہوئی بات ہے، پھر وہ زور اور لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پھر وہ جب کیس کورٹ میں چلتا ہے تو وہ اگر سزا ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا اب سزا ہو گیا ہے تو میں اس کو برابر کروں گا۔ جب وہ نکل کے آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے لیے اتنا خرچہ بھی کیا ہے اور یہ پھر نکل کے آ گیا، پھر وہ قتل پہ آ جاتے ہیں۔ ان سب کو دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ، اور اس میں پولیس کو بھی اس پہ تو کوئی اگر لا بن جائے تو کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ صلح سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ ویک صاحب 90 سے لے کے 2020 آ گیا، اس کے دوران جس نے بھی لاہور میں انڈر ورلڈ میں اپنا نام بنانے کے لیے یا انڈر ورلڈ کا بادشاہ کنگ کا خطاب لینے کی کوشش کی وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں اس میں وہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے، پھر یہ لوگ کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ وہ کرائے کے قاتل بن کے تو پھر وہ دوسرے جو مین ملزم ہوتے ہیں وہ پیچھے اپنی کہیں نہ کہیں انٹری باہر دبئی چلے گئے، جیل میں چلے گئے، تو وہ پیسے لے کے قتل کرواتے ہیں۔ لوگ ڈر کی وجہ سے ان کے خلاف گواہی نہیں دیتے۔ اسی طرح کا ایک کیس تھا یہ تھانہ باٹھی گیٹ کا، وہ مائی ہے، مجھے ایسے نام بھول جاتے ہیں، اس کے 2 بیٹے تھے، تو وہ بلائنڈ مرڈر تھا۔ میں نے وہ بڑا مشکل سے ٹریس کیا، فائل تیار اپنی نگرانی میں کروائی، میں اس لیے یہ تھا کیس کیونکہ بلائنڈ مرڈر تھا، وہ میرے پاس ٹرانسفر ہو گیا۔ بڑی ہی میں نے اس پہ محنت کی، غریب لوگ، میں نے کہا کہ میں نا اس میں آپ پریشان نہ ہو کیونکہ لوگ جاننے والے، میں آپ کو وکیل کا انتظام بھی کروا دوں گا۔ جب ہم گئے تو اس نے جاتے ہی جب ملزم کو پیش کرنے گئے تو وہ وہاں پہ موجود تھی، تو اس نے کہا کہ میرے تو یہ ملزم نہیں ہے۔ ابھی جج صاحب کیا کریں، جج صاحب تو مجبور ہیں قانون کے ہاتھوں، تو اس نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ وہ ساری محنت ضائع کی اور وہ بہت ہی خطرناک قسم کے ملزم تھے، اور ان کا باس جو ہے وہ جیل میں بیٹھا قتل باز۔ تو میں نے پھر مائی سے محبت کی، میں نے پوچھا اماں میں تو تیرا بیٹا ہوں تو تیرے لیے اتنی مطلب کہ ہر قسم کا وکیل کا انتظام، فائل بھی میں نے خود اپنی نگرانی میں تیار کروائی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا ایک بیٹا تو مر گیا ہے تو پیروی کر لے، اب دوسرا بھی مر جائے۔ اس کا درد دکھ اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ تو وہ کیونکہ وہ ملزم جو ہیں پھر وہ کیونکہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، وہ قانون کو نہیں مانتے، وہ کسی چیز کو نہیں، پھر وہ پولیس پہ فائرنگ کرتے ہیں، تو پولیس بھی جوابی فائرنگ کرتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح پہ انکاؤنٹر میں۔ لاہور میں انڈر ورلڈ آج موجود ہے اور اس کی کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں پولیس تو اپنی کوشش کرتی رہتی ہے، یہ ایسا کھیل ہے جو انسان کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ جرم ہوتے رہیں گے، کبھی کبھی یہ جرم زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کے پہ پھر پولیس جو ہے وہ پھر زیادہ ایکٹیو ہو کے زور لگا کے کام کرتے ہیں، پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس سسٹم کا حصہ ہے، یہ رہے گا۔ صرف اور صرف ایک بات جو ہے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر عدم تحفظ کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو تحفظ کا احساس رہنا چاہیے کہ قانون، پولیس تمام ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہے، اور یہ جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے یہ لوگوں کو اس کے مطابق چلائیں گے، قانون کے مطابق چلائیں گے۔ لیکن یہ آپ کہیں کہ بالکل ختم ہو جائیں تو پھر وہ میری پہلی مثال سے کہ اس وقت تو صرف 2 تھے تو ایک نے دوسرے کو قتل کر سنگین ترین جرم ہو گیا۔ صرف یہ احساس رہنے، یہ نہیں احساس ہونا چاہیے لوگوں میں کہ جو ملزم ہے وہ دن دناتے پھر رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ویسے سب آخری سوال، ان دشمنیوں کی آڑ کے اندر جو نامور بدماش بن جاتے ہیں وہ کرائے کے قاتل استعمال کر کے اپنی گین، اپنے مفادات جو ہیں ان کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں،
इस साल लाहौर में किराए के कातिलों ने सबसे ज़्यादा कत्ल किए हैं, जिनकी तादाद 20 से भी ज़ायद हो गई है। फिरदौस मार्केट में किराए के कातिलों ने बंदा मार दिया, शादबाग में मार दिया, और बहुत से हैं जिसके अंदर लाखों रुपया उनसे करोड़ों रुपया मांगा जाता है, लेकिन चंद हज़ार या लाख रुपया दे के बंदा मरवा दिया जाता है इनकार के ऊपर। इसके ऊपर पुलिस की कमज़ोरी है, नाअहली है, या पुलिस लाहौर की जो डायमेंशंस है, मौजूदा पुलिस वो समझ ही नहीं पा रही कि अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कैसे करें? पुलिस तो कोशिश करती है, पुलिस तो ज़रूर इसमें ये देखें ना, पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो वहाँ पे एक नामवर निकलता था, उसके मुकाबले में वो एक एक बंदा निकालते थे। ये थोड़ा सा है, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेगी। बहुत शुक्रिया। आपने साबिक SSP CIA लाहौर की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि दुश्मनियाँ जो हैं वो तो अज़लों से चली आ रही हैं, लेकिन पुलिस का बुनियादी काम ये है कि ऐसे अफराद जो दुश्मनियों की बुनियाद पर अंडरवर्ल्ड में सरगर्म होते हैं उनके ऊपर नज़र रखें और उनको उनकी औकातों में रखें। अगर पुलिस की गिरफ्त कमज़ोर होगी तो ये लोग किसी भी शहर के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी जो है मचा सकते हैं और अपनी मफादात के लिए कत्ल गारत और बदमाशी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस इनके ऊपर नज़र रखे, इनकी हरकत व सकनात पर नज़र रखे और बर वक्त कार्रवाई करे तो इन लोगों को नकेल डाली जा सकती है। लाहौर ज़िंदा दिलाने शहरियों की वजह से मशहूर है, ख्वाबों की वजह से मशहूर है, और एक बड़ी वजह जिसकी वजह से लाहौर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है वो लाहौर में निभाई जाने वाली दुश्मनियाँ हैं। हाल ही में लाहौर में जो बड़े 3 ग्रुप थे जिनकी 3 दहाइयों से दुश्मनी चली आ रही थी, उनके दरमियान एक बैठक हुई और उसके अंदर सुलह हो गई। सुलह जिन ग्रुपों के अंदर हुई उसके अंदर सुहेल शौकत भट्ट ग्रुप था, दूसरा बाबर भट्ट ग्रुप था, और तीसरा टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बलाच ग्रुप था, जिसके दरमियान जो है वो सुलह हुई। इस टाइम हमारे साथ बाबर भट्ट ग्रुप के मरहूम बाबर भट्ट के भाई इसरार भट्ट साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये दुश्मनियाँ कैसे शुरू हुई, इसके अंदर जो नुकसान हुआ उसका अजाला तो हो ही नहीं सकता, तो इन दुश्मनियों को इतना अरसा निभाने का मकसद क्या था, और अब जब 3 दहाइयों गुजरने के बाद, तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद अब सुलह हुई है, इसका क्या मकसद है? भट्ट साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताइएगा, दुश्मनी और फिर इतना तवील अरसा आप लोगों ने भाई, जवानी में दुश्मनी शुरू हुई, अब बालों में भी चांदी आ गई, दाढ़ी में भी चांदी आ गई, क्या वजह? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती से हमारे हम पहले रिश्तेदार भी थे, अब भी हैं, बड़ी करीबी हमारी रिश्तेदारियां थीं। तो बस मैं यही कहूँगा कि बदकिस्मती थी कि ऐसा कोई बुरा वक्त था कि जब हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, दुश्मनियाँ शुरू हो गईं, वो कत्लो गारत तक पहुँच गईं, एक दूसरे की जानों के पीछे मतलब पड़ गए। तो ये तकरीबन अरसा 24-25 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन दोस्तों का इस मौके पर कि जिन्होंने इस नेक काम में अपनी कोशिशें की और तीनों ख़ानदानों को करीब लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 2-3 दिन पहले सब हम इकट्ठे हुए, एक दूसरे से बगलगीर हुए, एक दूसरे को गले लगाया, पिछली तमाम जो नफ़रतें थीं उनको मोहब्बतों में बदल दिया। और मैं समझता हूँ कि उन दोस्तों ने बड़ी, उनकी अच्छी ये काविशें थीं, नेक तमन्नाएँ थी उनकी कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक दूसरे के करीब कर दिया, और तमाम रंजिशें बुलाकर दुश्मनी को ख़त्म करते हुए एक अच्छे दौर का हमने ये मिसाल पैदा की कि जो लोग ये समझते हैं कि जी ये दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं होती, ये काम ख़त्म नहीं होते, हमने वो साबित कर दिया कि जब इंसान इरादा करता है किसी नेक काम के लिए
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں مہربانی ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے اللہ کا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے نا جی، تو تب یہ کام ہوتے ہیں. بٹ صاحب 25 سال میں کتنا جانی نقصان ہوا دونوں گروپوں کا؟ جی کافی ہمارا آپس میں 8-10 جانی نقصانات ہوئے، تو جانوں کا نقصان ہوا. آپ کے سگے بھائی بھی اس میں انہوں نے بھی جان کی بازی آئی؟ جی ہمارا سگے بھائی 2 میرے مرڈر ہوئے، میرے والد صاحب مرڈر ہوئے، اور ایک ہمارے 2 ساتھی مرڈر ہوئے. تو اسی طرح دوسری طرف سے بھی 4-5 جانوں کا نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہماری خاندان کا نقصان تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب سب نے، جس میں سہیل شوکت بٹ صاحب جو MPA بھی ہیں، نون لیگی صاحب کا MNA بھی ہیں، شفقت بٹ صاحب وہ ہمارے بھی بھائی ہیں، سہیل شوکت کے وہ ماموں ہیں. دوسری طرف سے صابی بٹ جو نور احمد بٹ صاحب کا وہ بیٹا ہے، اور اس میں معظم بٹ. یہ ان سب کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوششیں تھیں. بٹ صاحب 25 سال جب گھر سے باہر نکلتے تھے کتنے گن مین لے کے نکلتے تھے؟ جی ظاہر ہے جب ماحول ایسا بنا ہو کہ جب انسان کو اس بات کا خدشہ ہو کہ میں گھر سے نکلوں گا تو میرے اوپر اٹیک ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے سیکورٹی کے انتظامات تو چونکہ کرنے پڑتے ہیں. تو چونکہ سرکاری طور پہ تو ہر بندے کو گورنمنٹ تو پرووائڈ نہیں کر سکتی، تو پھر پرائیویٹ طور پہ سیکورٹی کا انتظامات ہم سب لوگوں نے اسی طرح کیا ہوتا ہے. کتنے گارڈ ہوں گے آپ کے پاس اندازے؟ تو میں جب گھر سے نکلتا تھا تو جو 7-8 ہوتے تھے گارڈ میرے ساتھ. باقی بھائی ان کے بھی اتنے ہی ہوں گے؟ جی باقی بھائیوں کے پاس 7 بھی ایسے تو کل ملا کے تقریباً 40-50 گارڈ. جی. گاڑیاں بھی متعدد استعمال ہوتی ہوں جی بالکل ظاہر ہے جی، گاڑیوں کے بغیر تو جانی نقصان انتہائی قریبی. یعنی آپ نے بتایا کہ والد صاحب آپ کے اس کے اندر جان کی بازی ہارے، آپ کے 2 بھائی ہارے، اور باقی آپ کے رفقا جو تھے انہوں نے زندگی کی بازی ہاری. لیکن لاکھوں روپیہ صرف آپ اپنے گن مینز اور گاڑیوں کی مینٹیننس کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. تو 25 سال تک دشمنی نبھائی، وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ پہ تلخی کریں گے، مجھے برا لگے گا وقتی طور پہ، کل بات رفع دفع ہو جائے گی. 25 سال تک اس چیز کو لے کر چلنے کی وجہ کیا تھی؟ انسان تھے، کبھی خیال نہیں آیا کہ ختم کریں؟ جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، بچے اسکول نہیں جا پاتے، کالج نہیں جا پاتے، اہل خانہ ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو آپ تو ایک اذیت برداشت کر ہی رہے تھے. آپ کے ساتھ جتنے آپ کے اہل خانہ ہیں، بیوی، بچے، والدین، وہ سارے بھی اس کرب سے گزرتے تھے. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. اس کا بالکل خیال آتا تھا، اور اس سے پہلے بھی 2-3 بار صلح کی کوششیں کی گئیں. جب دیکھیں کہ حالات آپ کے ارد گرد ایسے خوفناک بنے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پریشانیاں، جیسے آپ نے بات کی سیکورٹی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمنیوں میں جانی نقصان، مالی نقصان، آپ کا معاشرتی، یعنی ہر لحاظ سے نقصان ہے. نہ تو آپ کھل کے کسی کی خوشیوں غمیوں میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کھل کر ایز اے پولیٹیکل ورکر، نہ آپ کھل کر اس طرح اپنے لوگوں کی، علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جی یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنی خوفناک جو حالات. اور میں سمجھتا ہوں جی اس میں خاندان کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ عورتیں، بچے، بوڑھے سب اس میں پریشان رہتے ہیں. تو بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے، بچوں کو کالج بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا. کس عمر تک آپ کے بچے اسکول یا کالج جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک خوف شروع ہو جاتا تھا کہ اب بس اب نہیں بھیجنا؟ جی جب دیکھیں میٹرک کرتا ہے پاس، تو بچہ جب کالج جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، 16 سال 17 یا 18 سال ایج ہوتی ہے، تو پھر یہ خیال آتا تھا کہ یار دشمن داری ہے، یہ بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کو کچھ جانی نقصان نہ اکیلے جاتے ہیں. تو آپ دونوں گروپوں نے کبھی فیملیز کے اوپر اٹیک نہیں کیا؟ نہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا یہ شکر ہے
کہ دونوں تینوں ہمارے جو گروپ ہیں، بلاج بھائی ہے، شفقت بھائی ہے، اپنا سہیل شوکت ہے، اور یہ سابی بٹ، معظم بٹ، یہ ہم سب کے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری طرف سے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم تمام یہ جو گروپ ہیں، فیملیاں ہیں، ان میں سے یہ تمیز رہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت، پڑھے لکھے اور جہالت میں بھی فرق ہے. تو یہ سب تمام جتنے لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، جیسے سہیل شوکت بٹ آپ کو پتہ صاحب کا ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ابھی ایم پی اے بھی ہیں. تو یعنی یہ سوچ میں دشمنداری ہر کئی اور لوگوں کی بھی ہے، مگر ہر بندے کی سوچ ایک نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسا 24-25 سال میں کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ بچے اسکول جاتے ہوں تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے، یا فیملیز کہیں خواتین جا رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ دونوں طرف سے، تیسری طرف سے، یعنی جتنے بھی ہمارے یہ فیملی ہیں، تو ان میں سے کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. بٹ صاحب کتنا ریلیکس فیل کر رہے ہیں، کتنا آپ کے شولڈر جو ہیں وہ لائٹ محسوس کر رہے ہیں یہ صلح ہونے کے بعد، اور اہل خانہ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے، جنہوں نے ایک، آپ نے تو ٹینس لائف گزاری، جو انہوں نے ٹینس لائف گزاری، اب یہ صلح ہونے کے بعد کتنا ہلکا محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے آپ فیملی کا مطلب سوال آپ فیملی بارے بھی کر رہے ہیں، خواتین، بچے، سب کے بارے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہماری والدہ اور ان کی دعائیں. ہماری والدہ کی یہ دعائیں تھیں کہ وہ ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس بھی ہیں، تو وہ پڑھی لکھی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتی بھی بخوبی تھیں کہ یہ اچھا یہ فیلڈ نہیں ہے، یا اچھا یہ فیوچر نہیں ہے بچوں کا آنے والے وقت میں بھی. تو وہ ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی، اور ہم یہ سنتے تھے، ان کے الفاظ تھے کہ اللہ کرے کہ یہ میری زندگی میں میں دیکھوں کہ یہ سلسلہ جو یہ ختم ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور سب کی خواہش تھی کہ یہ سلسلہ جو ہے رکنا چاہیے، ایک دوسرے کے جانوں کا جو نقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لاہور میں چند بڑی جو دشمنیاں اور جو چند بڑے گروپ ہیں ان میں آپ لوگ شامل ہوتے تھے، لیکن بہت سے ایسے گروپ بھی ہیں جو شروعات دشمنیوں سے ہوئی کہ غلطی سے کسی بندے کا قتل ہو گیا اور پھر وہ اس کو دشمنی کو نبھانا پڑا اور اپنا جو سہرا تھا وہ بلند رکھنا پڑا. اس کے اندر ٹارگٹ کلرز آ گئے، اس کے اندر اجرتی قاتل شامل ہو گئے، کچھ لوگ باہر دبئی یا دوسرے ملکوں میں جا کے رہائش رکھ لی، وہاں سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک انڈر ورلڈ جو تھا وہ لاہور میں 80 کے بعد قائم ہونا شروع ہو گیا. ایک ٹائم آیا کہ اس پر بہت پیک آئی، 90 سے 2000 تک اس پہ بڑی پیک تھی. پھر بڑے بڑے نام جو تھے وہ مقابلوں میں مارے گئے، کچھ جو تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ابھی بھی گاہے بگائے ایسے واقعات ہوتے ہیں. 2020 کے اندر تو بہت زیادہ ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر باہر سے بیٹھ کے اجرتی قاتلوں سے قتل کروایا گیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ لاہور میں انڈر ورلڈ جو تھا وہ آپ لوگوں کی دشمنیوں سے جنم لیا اور پھر مضبوط ہوتا گیا؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو جو آپ نے بات کی نا کرائے کے قاتل اور ایسے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہیں کہ جن کا مائنڈ صرف کرمنل ہوتا ہے. دشمن داری ہونا اور کرمنل مائنڈ ہونا، یہ دونوں میں فرق ہے. تو کچھ لوگ جب ایسے جیسے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کئی ایسے جو مسائل معاشرے میں، علاقے میں ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو صلح ہوئی ہے اس وجہ سے کئی مسائل ایسے جو ویسے ختم ہو جائیں گے. اور ایسے لوگ جو کرمنل مائنڈ ہوتے ہیں ان کا روزگار یہی ہوتا ہے، ان کا کاروبار بھی یہی ہوتا ہے، تو وہ پھر فائدہ تو اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہماری دشمنداری ہے، ہم کسی کو سپورٹ بھی کریں گے، کوئی اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کر صلح کے موقع پر، یہ ارادہ کیا ہے، یہ ہم سب نے عہد کیا ہے کہ ہم نے اس صلح کو ایک مثالی صلح بنانا، اور دوسرے لوگوں کو بھی پیغام دیں گے ہم کہ آئیں مل جل کر جو رنجشیں، جو نفرتیں ہمارے معاشرے میں، جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ لاہور ایک زندہ دلانے شہریوں کا شہر ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور سے اگر ہم نفرتیں ختم کریں، اگر ہم قتلوں کی دشمنیاں، ایسے دشمنیوں کی صلح کروائیں، تو لاہور واقعی زندہ دلانے شہریوں کا شہر نظر آئے، جو ایک مثال ہے پوری دنیا میں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اب دوسرے بھی جہاں تک ہمارا تعلق ہوگا، اپروچ ہوگی، میں ان کو پیغام بھی دوں گا، اور ہم ذاتی طور پر ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی جو دشمنیاں ہیں علاقے کے اندر، ہم مل کر ان دشمنیوں کو بھی دعوت دیں اور ان دشمنیوں کو بھی ختم کروائیں مل جل کر، تاکہ علاقہ جو ہے ہمارا، یہ ایک ہمارا علاقہ بھی دیہاتی ایریا ہے، بیک ورڈ ایریا ہے، شہر سے باہر ہے. ہم مل جل کر کیوں نہ ایک دوسرے کی جانوں کا نقصان کریں، کیوں ہم مالی طور پر ایک دوسرے کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ کریں، بلکہ ہم مل جل کر اس علاقے کی ترقی کے لیے، اس علاقے میں تعلیم کے لیے، اس علاقے میں ہم لوگوں کی صحت کے لیے کام کریں، جو آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے ایک بڑا مفید ثابت ہو، مثبت ثابت ہو. آخر میں بس یہ بٹ صاحب بتائیے گا کہ انڈر ورلڈ کا وجود جو لاہور میں موجود ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں انڈر ورلڈ لاہور میں موجود ہے؟ کیوں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ جی میں سمجھتا ہوں جو ذاتی دشمنی جو اس کو تو انڈر ورلڈ کا لفظ اس کے لیے تو استعمال مناسب نہیں ہے کہ ہم کریں، کیونکہ ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں. جیسے اب ہماری مثال دنیا کے سامنے، پوری دنیا نے دیکھا کہ 24 سال سے چلتا ہوا ایک سلسلہ جو ایک دم بریک ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب کے سامنے اور سچے دل سے سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. تو میں سمجھتا ہوں جو انڈر ورلڈ کا لفظ ہے نا، یہ تو ایک کرمنل مائنڈ ایسے کو لوگ ہوتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی، اس کی وجہ کہ ان لوگوں کا روزگار ہی کرائم سے ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ اکٹھے مل کے یہ بیٹھیں گے تو میرا خیال جو لوگ جیسے ہمارے ساتھ اگر کوئی ریلیٹڈ ہوگا تو ان کے مفادات تھے تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہوگا. تو ایسے صلح جب ہوں گی گروپوں میں لاہور میں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے مفادات جو جرائم پیشہ تھے جب وہ ختم ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ جرائم پہ بھی کنٹرول ہوگا. بہت مہربانی. آپ نے اسرار بٹ صاحب کی گفتگو سنی. تقریباً 25 سال سے دشمنی کو نبھا رہے تھے، لیکن ان کی والدہ کی دعائیں بقول ان کے سبب بنی ہیں کہ جن گروپوں کے درمیان ان کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی، وہ سچے دل کے ساتھ دشمنی جو ہے اس کو بریک لگائی گئی ہے، ختم کیا گیا ہے، صلح ہوئی ہے. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کی صلح سے لاہور میں اور لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گی، اور باقی گروپ جن کے درمیان دشمنیاں چلی آ رہی ہیں وہ بھی صلح کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے جو بڑے گروپ تھے جن کی بہت جانی پہچانی دشمنیاں تھیں، ان کے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جن کے اپنے مفادات تھے، اور جس کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر جو تھے وہ بھی لاہور میں ان کی دشمنیوں میں پنپ رہے تھے. ان کو بھی بریک لگی اور لاہور میں جرائم کی شرح جو وہ بھی کم ہو سکے گی. یوں تو لاہور کی ہر دشمنی کو ہی کا اختتام جو ہے وہ صلح پہ ہونا چاہیے، اور تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی بڑی دشمنیاں لاہور میں چلی آ رہی ہیں، جن کے اندر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں افراد جو ہے وہ جان کی بازی کھو چکے ہیں، ان لوگوں کو قائل کیا جائے کہ صلح کر لی جائے. لیکن لاہور کے ایک ایم پی ہیں جنہوں نے نہ صرف بہت زیادہ کوشش کی لاہور کی ایک بڑی دشمنی کو ختم کرنے میں، بلکہ وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں. ایک طرف پیپلز پارٹی کے گروپ تھا جو دشمنی میں سٹیک ہولڈر تھا، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے اور موجودہ ایم پی اے تھے جن کے درمیان دشمنی چلی آ رہی تھی، اور تیسری طرف ٹیپو ٹرکا والا کا بیٹا تھا جو یہ دشمنیاں جو چلی آ رہی تھی. اور ان دشمنیوں میں اب تک تقریباً 10 سے زائد افراد جو تھے وہ قتل بھی ہو چکے تھے. عمران نذیر صاحب جو کہ لاہور کے ایم پی اے بھی ہیں، اور انہوں نے بڑا ایکٹیولی اس دشمنی کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی پارٹی سے حکومت میں نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا انٹرسٹ تھا کہ اس دشمنی کو ختم کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا؟ عمران بھائی وقت کے لیے بہت شکریہ. یہ کام تو حکومت وقت کا ہے اور پولیس کا ہے کہ وہ اتنی بڑی دشمنیاں جس کے اندر درجنوں لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں ان کو ختم کرے. آپ نے مخالف پارٹی کی دشمنی کو ختم کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی فرسٹ آف آل تو میں کہوں گا کہ یہ شہر ہمارا ہے، جس کا یہ وطن ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، اور شہر لاہور کو پرامن اور پیسفل رکھنے کے لیے ہمیں نہ تو کسی حکومتی ذمہ داری کی ضرورت ہے
یہ بینگ اے شہری ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، اور میں نے کوئی آج سے 1.25 برس قبل جو ہے وہ اس کام کا آغاز کیا تھا، اور میں خود چل کے جو ہے اسرار بٹ صاحب کے پاس گیا تھا، جو بابر بٹ صاحب جو بیچارے شہید ہو چکے ہیں، ان کے جو بھائی تھے، ان سے ملا۔ میں نے جا کر جب بابر بٹ صاحب کے بچوں کو دیکھا تو مجھے بڑی پریشانی تکلیف ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو میں نے پھر اس بات کا آغاز کیا کہ بھئی اس ساری دشمنی سے نکلنا کچھ نہیں ہے، تو کیا اچھا ہو کہ ہم تمام لوگ جو ہیں، آپ سارے ساتھی، یہ ایک دوسرے کو معاف کریں، اور آئندہ سے آپ کو بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور باقی معاملات بھی پرسکون ہوں۔ سہیل شوکت بٹ صاحب چونکہ ہماری پارٹی کے MNA بھی رہے، MPA بھی ہیں، اور میرا وہ بھائی بھی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سہیل شوکت بٹ کے ساتھ میرا سگے بھائی والا تعلق ہے۔ تو انہوں نے جب اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے اپنے والد اور اپنے جوان بھائی کے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ اب میں اپنی پارلیمانی سیاست کروں تو میں اس دشمنداری کے معاملے سے باہر آ جاؤں، لیکن انفارچونیٹلی جو حالات واقعات بنے، مختلف ایسے معاملات ہوئے جن میں ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، تو ان کی بھی بڑی شدید خواہش تھی۔ اسی طرح پھر یہ بلاج صاحب جو ہیں، وہ عارف امیر ٹیپو صاحب کے جو برخوردار ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا۔ مختلف دوست بیچ میں ایسے تھے جنہوں نے نٹی گریٹیز فائنل کی۔ میں نے تو ایک بیسک تھیم پر کام کیا ہے، لیکن جو اس کی جو مندرجات تھے، جو چھوٹے معاملات تھے، وہ اور چند ایسے دوست ہیں جن سے میرا اتنا تعارف نہیں ہے، انہوں نے بھی کافی رول جو ہے اس میں پلے کیا ہے، اور اللہ کی ذات نے اس پہ بڑا کرم کیا کہ اس شہر کے 3 بڑے ایسے گروپ جن کے 22 افراد آپس میں قتل ہو چکے تھے اور 22 سالہ دشمنی یہ چل رہی تھی، یہ اللہ پاک کے فضل سے بالآخر محبتوں پر اور نفرتوں کے خاتمے پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے دعا بھی کرائی گئی اور سب کا اکٹھ ہوا۔ پہلے سب لوگ بسین پنڈ آئے، اس کے بعد سارے دوست جو ہے وہ شریف پورہ گئے اسرار بٹ صاحب کی طرف، اس کے بعد باقی سب دوست شالم مارکیٹ گئے، ٹیپو صاحب جو ہیں ان کے برخوردار بلاج صاحب کے پاس۔ تو اب یہ جو آغاز ہوا ہے، اس سے شہر کے امن میں بہتری آئے گی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ بہت سی دشمنی ختم ہونے کے بعد بہت سے ساتھی ہیں جن کو اسلحہ لے کر پھرنا پڑتا تھا، جن کی مجبوری تھی وہ گارڈ لے کر پھرتے تھے، اب ان پر اللہ نے مہربانی کیا تو اب وہ مجبوریاں بھی نہیں رہیں گی۔ عمران بھائی، جب یہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں لاہور میں، کیونکہ لاہور کی ایک تو زندہ دلی مشہور ہے، دوسرا کھانے بہت مشہور ہیں، تیسرا دشمنیاں بہت مشہور تھی۔ اگر آپ 80s سے دیکھیں تو 80s کے بعد لاہور کے اندر دشمنیاں جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، اور جتنے یہ دشمنداری کے ساتھ جو انٹرلنکڈ لوگ تھے وہ پھر کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زیادہ نکل گئے تھے، جن کے بڑے اہم جو کارکن تھے، سرغنہ جو تھے، وہ پولیس مقابلوں میں بھی مارے گئے۔ ابھی دوبارہ سے ایک وہ ایسا دور آیا ہے کہ جو لوگ دبئی یا دوسرے بیرون ممالک میں جا کے قیام پذیر ہو گئے اور پہلے وہ ان دشمنیوں میں اور اس طرح کی انڈر ورلڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، اب وہ دوبارہ سے شہر کا امن خراب کر رہے ہیں۔ اس سال 5 سے زائد افراد جو ہیں وہ ٹارگٹ کلرز نے قتل کیے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنیوں کی آڑ میں جو انڈر ورلڈ کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کی دشمنداری ہوتی ہے تو بات اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں تو آپ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اور سارے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب کسی کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں یا وہ خرچنا نہ چاہے، کوئی بھی شخص، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اپنے ساتھ لوگ رکھے گا تو ان لوگوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کو وسائل کی ضرورت ہے، اور جب کسی کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو پھر وہ ان معاملات اور ان کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی خرابی کا باعث بنتے ہیں آگے جا کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے CCPO لاہور لگائے ہیں، وہ تڑیاں لگانے پہ جو ہے وہ مسلسل کام کر رہے ہیں، تو خالی تڑیوں سے معاملہ حل نہیں ہونا، اس کو حکمت عملی سے طے کیا جائے۔ مجھے یاد ہے پچھلے دور میں کیپٹن امین وینسلو تھے، وہ یقین کریں کہ اگر مجھے کسی نے کہا کہ اگر آج وہ CCPO لاہور ہوتے تو فائز صاحب سب سے پہلے آپ کو آگے ہاتھ ڈالتے کہ آپ کا شکریہ ادا کرتے، لیکن یہاں پر رویہ عجیب دیکھنے میں آیا کہ لاہور پولیس جو ہے اس کو بجائے اس سے کہ اس پہ بڑی خوشی ہونی چاہیے، وہ اس دن پریشانی کا شکار تھے اور بہت ساری رکاوٹیں پڑیں، بہت سارے معاملات آئے، لیکن بہرحال لاہور پولیس میں ایسے افسران بھی شامل ہیں کہ جو بہت قابل افسران ہیں اور انہوں نے اس موٹیویشن کو سپورٹ بھی کیا۔ اسپیشلی DIG آپریشن جو ہیں ان کا پازیٹیو رول تھا، SSP کا پازیٹیو رول تھا۔ میں CCPO لاہور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنے رول کو پازیٹیو کریں، آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، آپ پر جو چھاپ لگ رہی ہے وہ مناسب نہیں لگ رہی، تو آپ بجائے اس سے کہ باہر تنی لگائیں اور اسمبلیوں میں جا کے معافیاں مانگتے پھریں یا عدالتوں میں جا کے معافیاں مانگتے پھریں، آپ ایک مصالحتی کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی کو بھرپور اختیارات کے ساتھ میدان میں اتاریں تاکہ وہ جو ایسی درینہ دشمنیاں ہیں ان کو وہ خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جب یہ درینہ دشمنیاں ختم ہوں گی تو لاہور پولیس کے کرائم ریٹ میں آٹومیٹکلی کمی آئے گی، لاہور پولیس کے بہت سارے معاملات میں ان کو بہتری آئے گی، اور میں والنٹیئرلی ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے آپ جب بھی ذمہ داری دیں گے اس نیک کام کے لیے ہم تمام ساتھی جو ہے لاہور کے MP MNA
हम लोग तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने शहर के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन वेरी प्रिसाइजली, आप लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं, आप लेजिस्लेचर्स हैं, क्यों आप ऐसी लेजिस्लेशंस नहीं करते कि इस किस्म की चीज़ों के लिए बाकायदा कानून साजी हो जाए ताकि इसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर देखिए और भाई एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, कवानीन हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के मौजूद हैं और बड़े अच्छे मौजूद हैं, इसके लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। हिकमत अमली होनी चाहिए कि उन मौजूदा कवानीन पर मनौन अमल कर लिया जाए। जब हम कानून पर अमल ही नहीं करते तो कानून की अमलदारी कायम नहीं होती। तो यही वजह है कि कानून पर जो है उसको अमल करने से ही हमें तमाम मामला मिलेंगे। अब जैसे फेटफ के कानून का बड़ा शोर सुनते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून तो पहले से मौजूद है, अगर हुकूमत वक्त उस पर अमल करती तो नया कानून पास करने की नौबत ना आती। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कवानीन मौजूद हैं और हर चीज़ का लॉ में जो है मामला मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि आपकी विल कैसी है, आपकी नीयत कैसी है, आप नेक नीयत हैं तो आगे बढ़े। देखें पिछले दौर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव काम पुलिस ने किए हैं कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारी लाहौर पुलिस थी उसने बहुत सारे ऐसे मामला को शिफ्टूबी से हल किए हैं जहाँ पर लड़ाई का अच्छा था। तो इस मौजूदा रजीम को भी चाहिए कि उनसे सीखते हुए मामलात को ऐसा तरीके से दानिशमंदी के साथ लेकर आगे चले, ना कि हर वक्त बाय हुक एंड क्रुक मामलात को कराने की कोशिश करें। जो चीज़ प्यार और मोहब्बत से हो सकती है वो सख्ती से और इस तरह के मामला से नहीं हो सकती। तो मैं फिर फोकस करूँगा कि इन मामलात को जिनमें और दोनों, मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोगों में ख्वाहिश मौजूद है कि वो अब ये असला उठाकर नहीं फिरना चाहते, वो इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं। ज़रूरत इस अमर किया कि उनको मोटिवेशन दी जाए, उनको सपोर्ट दी जाए। दोनों तरफ जब आप सपोर्ट देंगे तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट शहर के हक़ में अच्छा आएगा, लाहौर के हक़ में अच्छा आएगा और लाहौर के शहरी को जो है वो अमन की ज़िंदगी इंशाल्लाह मिलेगी। बहुत मेहरबानी। आपने इमरान नज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी, लीगी एमपी हैं लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी दुश्मनी जो साल से चली आ रही थी उसको ख़त्म करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया और उनका कहना है कि हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि मसालियाती कमेटियाँ बनाए और एक्टिवली इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे इसरार भट्ट साहब ने कहा कि वो भी अब थक चुके थे, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के वसाइल जो है वो झोंके जा रहे हैं गार्ड्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर, बच्चों की सिक्योरिटी के ऊपर। तो बहुत से ऐसे और ग्रुप भी हैं जो इस चीज़ से निजात चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत इस समझ की है कि मोटिवेशन दी जाए और हुकूमत और पुलिस जो है वो साथ दे ताकि इन मामलात को ख़त्म किया जा सके।